میں یہ سوال کی حیثیت سے رکھ رہا ہوں، اور پھر بات جب یہاں پر آئی تو ڈاکٹر صاحب آپ کا رد عمل کیا ہے اس پہ؟ کیونکہ نایاب نے یہ تو بات صحیح کہی کہ کسی کو بھی ہم القابات نہیں دے سکتے، کسی کو بھی ہم چڑھا نہیں سکتے، مگر شاید آپ ایک تحقیق کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے، آپ ہی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈائلاگ کیا جاتا ہے تو لوگ اپنے پیشنس کو لوز کر دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ دلائل کے ساتھ بات کی جائے، الزام تراشی، اور جو بات آپ نے نہ کی ہو وہ آپ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ میں نے ہرگز کسی انسان کو کتا یا بلی یا بھیڑیا نہیں کہا، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ اپنے جینڈر کے ایکسپریشن کے لیے اس قدر آزادی چاہتے ہیں کہ ایک بائیولوجیکل میل خود کو اپنے جینڈر ایکسپریشن میں فیمیل ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ بات میل فیمیل تک نہیں رہے گی، بلکہ اس میں لوگ یعنی ڈاگ اور وولف بننے تک چلے گئے۔ میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں، نایاب چاہیں تو ابھی اپنے پاس گوگل پہ سرچ کریں، مین اسپینڈس 24 لاکھ روپیز ٹو ٹرانسفارم انٹو ڈاگ۔ اسی طرح سے جاپنیز مین اسپینڈس 5.1 ملین ٹو لک لائک وولف۔ آپ جائیں اور انٹرنیٹ پہ اس کو تلاش کریں۔ تو میں نے کسی کا کوئی نام نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ وہ فریڈم کا تصور ہے کہ پھر وہ جینڈر میں صرف مرد اور عورت تک نہیں، پھر وہ کتا اور بلی اور بھیڑیا بننے سے لے کر وہ ڈریگن لیڈی تک آپ دیکھیے کہ اس وقت کس طرح کے عجوبے ہمارے ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گے۔ دوسری بات، نایاب نے کیونکہ کچھ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا ہے، اویس بھائی اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کا حوالہ دیا۔ اس میں کسی بھی طور پر یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ ایک مرد اپنی جنس کو تبدیل کر کے خود کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے بنیاد پر عورت یا عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، و یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ ورس نمبر 49 ہے۔ 50 میں لکھا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ تعالیٰ شادیاں کرتا ہے مردوں اور عورتوں کی۔ تو یہاں تیسری جنس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ پیدا فرماتا ہے۔ یعنی جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو ان میں سے مرد یا عورت میں سے کوئی بانجھ ہوتا ہے جن میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور اسی آیت مبارکہ کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایک دوسرے انداز سے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر اولی الاربتی من الرجال، بتا دیا گیا کہ جن کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں ہے، یا جو جسمانی طور پر معذور ہیں، یا جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قرآن نے ان کو من الرجال کہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ عورت یا وہ مرد نامرد ہونے کی وجہ سے اپنی اصل بائیولوجیکل سیکس کو کھو دے گا۔ حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 5 کے قریب ایسے صحابہ کرام ہیں جو مخنث تھے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں خاص طور پر ان 2 کیٹیگریز کو ضرور ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ لوگ جو باقاعدہ یعنی تکلفاً جنہوں نے مرد ہونے کے بعد خود کو عورت بظاہر ایکسپریشن میں انہیں اپنے لیے اڈاپشن نہیں کی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مرد ہیں لیکن ان میں یعنی معذوری کے طور پر ایکسپریشن عورتوں کا پایا جاتا ہے۔ مخنث لوگوں کے احکامات شرع میں اور ہیں، اسی طرح جو خنثی یا انٹرسیکس ہیں ان کے احکامات اور ہیں۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم مخنث کو مانتے ہیں یا نہیں، ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ آیا کہ اس بنیاد پر کوئی جنس کی تبدیلی کی طرف جا سکتا ہے نہیں۔ ایک بات میں یہاں اور کر دوں کہ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کی بات کی۔ کاؤنسل میں ہمارے ہاں ڈاکٹر محمد حسین اکبر شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی اس فیصلے میں متفق تھے۔ ایران کے علماء نے OIC میں شرکت کی ہے۔ مفتی اعظم مصر ڈاکٹر علی شوقی اور سابق مفتی اعظم مصر جناب ڈاکٹر علی جمعہ دونوں OIC کے اجلاس میں تھے، اور کنسنسس کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ دلیل دینی ہے درست انداز سے، یہ نہیں کہ قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیت پڑھ کر کہہ دیا جائے کہ جناب اس کے اندر ہمارے دلائل موجود ہیں، اور ابھی تک آپ دیکھیے کہ کوئی ایک شرعی یا سائنٹیفک جو ہے وہ دلیل پیش نہیں کی گئی۔ جس کو مینٹل ڈسفوریا ہے اس کے لیے علاج کیا جائے گا اور اس کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو عورت یا مرد ڈکلیئر کرے گا بایولوجیکل سیکس کے برخلاف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری عورتوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی، اور اسی بات کا ذکر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں